نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 105. وسیلہ. وسیلے کا لفظی معنی لفظی اعتبار سے وسیلہ اسم ہے اور اس کا فعل وصل یصل ہے. لغت عرب کی قدیم اور معروف کتاب الصحاح میں ہے الوسیلۃ ما یتقرب به الی الغیر. وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے کسی دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے. لغت کے مشہور امام ابن الاسیر الجزری کہتے ہیں وسیلہ اصل میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، مینز، اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی کہ کسی کے قریب پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے. واضح؟ کسی منزل تک پہنچنا ہے، کسی چیز تک پہنچنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو کوئی طریقہ اختیار ہے کہ کیسے اس کے قریب ہوں. اس کی جمع وسائل کہلاتے ہیں. وسائل کا لفظ تو ہم سب جانتے ہیں نا، کہاں استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ کوئی جملہ بنائیے. گریڈ 5 میں جملے بنواتے تھے نا. جی ہاں، شاباش. ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں، یعنی کہ وی ڈونٹ ہیو مینس. اور کوئی وسائل ضائع نہیں کرنے چاہیے، اپنے وسائل کو بہتر مقصد میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وسیلہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے کا، اور خاص طور پر اگر اس کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو. اصطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے کسی جائز اور مشروع ذریعے کو اختیار کرنا. مشروع مطلب جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لفظ وسیلہ بادشاہ کے نزدیکی مرتبے اور قدر و منزلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے جنت کے درجات میں سے ایک درجے کو وسیلہ کہا گیا ہے. یعنی بادشاہ کا جو قریبی کوئی ہو، اس کا جو مقام ہو، مرتبہ ہو، قدر و منزلت ہو، اس کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ لی الوسیلۃ فإنہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سأل لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاعہ. اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ یہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو عطا کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. بس جس نے میرے لیے وسیلہ یعنی جنت کا درجہ مانگا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی، یعنی اس کو میری سفارش ملے گی. تو یہاں وسیلہ جو ہے وہ خاص مقام اور ایک درجے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. گویا وسیلہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے یا کوئی حاجت پوری کروانے یا مصیبت دور کروانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. تو دو مقاصد ہو گئے. ٹھیک. وسیلہ کس لیے اختیار کیا جاتا ہے ہمارے دین میں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے، اور نمبر 2 کوئی حاجت پوری کروانے کے لیے یا مصیبت دور کرنے کے لیے. شرعی وسیلہ 3 امور پر مبنی ہوتا ہے. متوسل الیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی طرف وسیلہ کے لیے رجوع کیا جاتا ہے. متوسل الیہ یعنی جس کی طرف وسیلہ کیا جاتا ہے. الواصل وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، یعنی وسیلہ پکڑنے والا، یا کوئی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے یا کسی مصیبت کو دور کروانا چاہتا ہے. المتوسل بہ وہ شرعی طریقہ جسے اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول یا کسی حاجت کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. تو ایک ہے جس کا
قرب حاصل کیا جانا، ایک ہے جس نے قرب حاصل کرنا ہے، اور ایک ہے وہ ذریعہ جس کے ذریعے یا وہ طریقہ جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے گا۔ جی، متوسل بھی یعنی ذریعہ جس کو بنایا گیا، بے یہاں ذریعہ کے سبب کے معنی۔ پسندیدہ اور جائز وسیلے کی 3 شرائط ہوتی ہیں۔ وسیلہ کے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، وسیلہ اختیار کرنے والا شخص مومن ہو، مشرک و کافر نہ ہو، ایمان ہوگا تو قرب نصیب ہوگا اللہ کا۔ نمبر 2، وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے قرآن و سنت سے ثابت ہو، کیونکہ ہمارے دین میں تو ہر کام کرنے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، ورنہ وہ انوویشن ہوگا، اور انوویشن جو ہے وہ نقصان دہ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر انوویشن کا پڑھیں گے، بدعت جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے اسے شرعی انداز میں انجام دیا جائے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے، جیسا اور جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی طرح ادا کیا جائے۔ جس طرح ایک غیر مومن کا عمل قربت الہی کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا، اسی طرح ایک مومن کا غیر شرعی فعل بھی وسیلہ نہیں ہے۔ اگر وسیلے میں یہ تمام شرائط موجود ہوں تو ایسے وسیلے کا اختیار کرنا پسندیدہ اور جائز ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو کیا شرائط ہیں وسیلے کے درست ہونے؟ مومن ہو، طریقہ درست ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ قرآن مجید میں لفظ وسیلہ کا استعمال 2 جگہ پر ہے۔ قرآن مجید میں لفظ وسیلہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما کہ وسیلے سے مراد قربت ہے۔ اسی طرح مجاہد، عطا، ابو وائل، حسن قتادہ، عبداللہ بن کثیر، سدی اور ابن زید نے کہا ہے کیا کہ یہاں جو اس آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی قربت اختیار کرو، چاہو، طلب کرو، یعنی اللہ کی قربت کے لیے کوشش کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کے ذریعے اور اس کی خوشنودی کے عمل سر انجام دے کر اس کا قرب حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ خود اس کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو جو یہ پکارتے ہیں دیویاں بنا کر، یا پھر بزرگوں کو، نیک بزرگوں کو، ان سے جو دعائیں مانگتے ہیں جیسے لوگ قبروں پہ جا کے مزاروں میں مانگتے ہیں، تو اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ یہ سورت بنی اسرائیل تو پڑھ لیا آپ نے، ہاں، یعنی وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی طرف جانے کا وسیلہ، یعنی وہ تو خود وسیلہ چاہتے ہیں۔ وہ تمہارا وسیلہ کیسے بن سکتے ہیں جس کے پاس خود کار نہیں؟ وہ تمہیں رائڈ کیسے دے سکتا ہے؟ سمپل سی بات، سمجھ آ گئی؟ یعنی جنہیں تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو کہ وہ تمہارا وسیلہ بنے، وہ تمہارے لیے کچھ کریں، تو وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں ہے۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اللہ سے زیادہ قریب ہے،
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، ان کے اندر رجا بھی ہے اور خوف بھی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہ آیت اس غلط تصور کی اصلاح کرتی ہے کہ بزرگوں اور نیک ہستیوں کو بطور وسیلہ اختیار کیا جائے۔ بزرگوں اور نیک ہستیوں کو بطور وسیلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ نیک باعمل قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے والے افراد سے دین کے معاملے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے، یعنی ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی مجالس اور علم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، وہ دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور ان کی صحبت سے اپنے ایمان کو تازہ اور عمل کو بہتر تو کیا جا سکتا ہے، مگر ان کو مشکلات کے حل اور فوائد کے حصول کا ذریعہ سمجھنا درست نہیں، کیونکہ وہ تو خود ایسے وسیلے یا ذریعے کی تلاش میں ہیں جو انہیں اللہ کے قریب کر دے۔ بعض لوگ وسیلے کی ان صورتوں کے قائل اور فاعل ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ دیگر گمراہ کن عقائد کے حاملین کی طرح یہ لوگ بھی اپنے ہم نواؤں کو تسلی دینے کے لیے قرآن مجید سے دلائل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اسی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو، لیکن وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بزرگ لوگ نہیں ہیں، نیک اعمال ہے، یعنی معنی کا فرق ہے، کیونکہ دوسری آیت اس کی تردید کر رہی ہے نا کہ جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو وہ تو خود نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس آیت کو وہ کیا کرتے ہیں، اس میں جو وسیلہ کا لفظ آیا ہے اس کو وہ نیک لوگوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں لیکن معنی غلط نکالتے ہیں، جبکہ باتفاق مفسرین یعنی اول دور کے جتنے بھی مفسر ہیں اس آیت کریمہ میں وسیلے سے مراد ذاتی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا اس سے فوت شدگان کے وسیلہ پر دلیل لینا قرآن مجید کی معنوی تحریف کے مترادف ہے، یعنی یہ مطلب نکلتا ہی نہیں، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ ان نیک لوگوں کو وسیلہ بنا لو، وسیلہ سے مراد یا نیک لوگ ہوتے تو پھر وجاہدوا فی سبیلہ کی بات کیوں آتی؟ آگے پھر محنت کرنے کی بات تو مقصد ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے پہلے ہی وسیلہ اختیار کر لیا تو اب کیا ہے؟ ہاں، شارٹ کٹ مل گیا تو پھر خود کس لیے محنت کرنا؟ جب کسی اور نے آپ کا کام کر دینا تو آپ کے لیے کیا کام ہے؟ پھر آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ابن جریر الطبری جو ہے، تفسیر طبری کا نام سنا ہوگا، کئی لوگ تبری پڑھتے ہیں، تبری نہیں ہے یہ طبری ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو راضی کرنے والے اعمال کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرو۔ وسیلہ توسل سے فعیلہ کا وزن ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ذریعے کسی ذات کا تقرب حاصل کرنا۔ امام ابو وائل شقیق کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں وسیلہ ہر وہ رشتہ داری یا عمل ہے جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، پھر اس کا استعمال نیک اعمال کی بجاوری اور معاصی سے اجتناب پر ہونے لگا، اور اسی کے وسیلے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو تمام مفسرین نے اس آیت میں وسیلہ سے نیک اعمال ہی مراد لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دلیل جو ہے لیتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت میں وسیلے سے کیا مراد ہے؟ طبری لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن نیک لوگوں کو مشرکین اپنا رب سمجھے بیٹھے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ نیک لوگ اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں، یعنی وہ تو خود قرب ڈھونڈ رہے ہیں، اس طرح کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جبکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ طبری نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمرقندی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں
یہ نیک لوگ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کا قرب، اس کے ہاں فضیلت اور کرامت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں وہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کے لیے بڑی گریہ و زاریہ سے کام لیتے ہیں، یعنی روتے دھوتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، اور یہی وسیلہ ہے۔ تو اسلاف امت میں سے کسی نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کسی فوت شدہ شخصیت کا وسیلہ پیش نہیں کیا، رائٹ؟ میں بعد کی بدعات میں سے ہے۔ اب وسیلہ کی جائز صورتیں، کن چیزوں سے وسیلہ پکڑنا چاہیے؟ کوئی اس سلسلے میں واقعہ آپ کو یاد ہے ان باتوں کے پڑھنے سے پہلے کہ کسی نے دعا میں کوئی وسیلہ بنایا ہو؟ ہاں شابش۔ انہوں نے اپنے جب 3 آدمی غار میں سٹک ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے جو اچھے کام نیکی کے کام کیے تھے ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کی تھی۔ بالکل، اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ جی ہاں، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا، حاجات کی تکمیل، قربت اور رضا چاہنے، حاجات کی تکمیل کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، اور دنیا و آخرت کے مصائب کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو وسیلہ کی جائز صورتوں کا علم ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر جن وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے وہ شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ جائز وسائل صرف وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ تو یہاں کس چیز کو وسیلہ بنا کے گناہوں کی بخشش مانگی جا رہی؟ ایمان کو، کہ اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہمارا ایمان قبول کر لے، اور اس ایمان کی وجہ سے اور اس ایمان کے نتیجے میں تو ہمیں کیا عطا کر؟ جی، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کانٹیکس میں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں کیا مانگا کس کے بدلے؟ ہم نے ایک پکارنے والے کو پکار رہا کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، تو ہم نے اس کی پکار پہ لبیک کہہ دیا، ہم ایمان لے آئے۔ اب کیا ہے؟ اب ہم ایمان لا چکے ہیں، اب اس ایمان کی وجہ سے آپ ہمارے گناہ بخش دیں، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ساتھ جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور جب سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر اس نے دعا کی۔ اس میں سب سے زیادہ کس صفت کی بات ہو رہی ہے؟ توحید۔ شابش، توحید۔ ٹھیک ہے، تو اپنی توحید کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظوا بیا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو۔ کیا مطلب چمٹے رہو؟ یعنی اس کے ساتھ پکارتے رہو، دعا سے پہلے یہ پڑھو، زیادہ پڑھو، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، اور پھر مانگو۔
اگر آپ اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ مانگ لیا کیجیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، تو جب اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور تشہد پڑھ لیا تو دعا مانگنے لگا، کہنے لگا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ہم تیرے ہی لیے ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو اے منان، اور آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، اور اے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، اے جلال اور عزت والے، اے زندہ، اے قائم، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ پھر اپنی حاجت رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، تم جانتے ہو اس نے کیا دعا مانگی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، جب اس سے اس نام کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس نام کے ساتھ مانگا جائے تو وہ عنایت فرماتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ۔ ذی النون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی بھی مسلمان نے جب بھی اس کو ذریعہ بنا کر کسی بھی چیز کے لیے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی۔ نماز فرض ہو یا نفل ایک بہترین وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو سجدہ ایک وسیلہ بن گیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل ترین اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی دین ہی باقی نہیں رہتا، دین ڈھہ جاتا ہے، پلر ہی ختم ہو گیا، عمارت نیچے آ گئی۔ اس شخص کا کیسے پتہ چلے گا کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے جب نماز کا وقت ہو اور وہ کوئی اٹھے ہی نہ نماز کے لیے؟ ایک مجلس میں جہاں سب لوگ بیٹھے وہ مسلم نان مسلم، جیسے مغرب کا وقت ہے مثلا، تو اس میں تو لیٹ نہیں کر سکتے نا، اسی وقت اٹھنا ہوتا ہے، تو اگر وہ باقی لوگ بھی نہیں اٹھے اور مسلمان بھی نہیں اٹھے تو وہ کیسے مسلمان ہے پھر؟ چنانچہ جسے کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ایک اندھے شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین وسائل میں سے ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا مرنی بامر آخذہ عنک، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں آپ سے لے لوں، مجھے کچھ کرنے کا کام بتائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھنا لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں، یعنی بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، کوئی شخص جو اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دوزخ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعوات لا ترد، دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ صدقہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا افضل وسائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ،
آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ حج اور عمرہ، حج اور عمرہ اللہ کا قرب پانے اور گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، نیو بورن بیبی کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حج اور عمرے مسلسل کرتے رہا کرو، کیونکہ انہیں پے در پے ادا کرنا فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اپنی اصلاح بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی، اور اپنے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں یا اور لوگ جو ہمارے دائرہ کار میں آتے ہیں ان سب کی اصلاح کا کام کریں۔ اور اس کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور انہیں درست کرنے کا عزم کرنا۔ تو آج ہم اس چیز کا ارادہ لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ کہ سب سے پہلے ہم نے اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب کیا تھا؟ پلٹ آنا، یعنی غلطی کو ماننے کے بعد صحیح عمل کی طرف پلٹ آنا۔ تو پہلا کام اپنی غلطیوں کو دیکھنا، پھر ان کا اعتراف کرنا، ان پہ ندامت، اور پھر اصلاح کی کوشش۔ تو یہ خود کی اصلاح کا مسلسل سفر جو ہے یہ ایسی روشنی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ اس کے اندر کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کا سکون لوٹ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روشنی پھر باہر بھی پھیلتی ہے۔ اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی لوگوں کی بھی چونکہ اصلاح کا کام کرنا ہے، اور ہمارا اصل مقصد بھی اس کورس کا یہی ہے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں اور وہاں کوئی غلطی دیکھیں تو پھر اس کی اصلاح کیسے کریں، اس کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح کا کام جو ہے یہ انبیاء کا کام ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ انبیاء کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو بتاتے ہیں اپنے بارے میں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کی وصیت کر کے گئے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، یعنی تم قوم کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ، کوئی گمراہی نہ پیدا ہونے دینا، اور اگر ایسی کوئی چیز رونما ہو جائے تو ان کی اصلاح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر مقرر کیا اور پھر آپ کے ذریعے اصلاح کروائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ہی سے ایک رسول ان پر مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کے اس تزکیہ کے عمل سے پہلے، اس تعلیم سے پہلے۔ تو
صرف تعلیم کا کام کافی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن مجید کو سکھا دیں یا انفارمیشن پاس کر دیں یا اسی طرح حدیث پڑھا دیں یا دیگر سبجیکٹس جو باقی میتھس سائنس ہے وہ پڑھا دیں اور ہمارا کام ختم ہو جائے. ایک معلم کا کام تزکیہ اور تربیت بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح گھر کے اندر ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے، والد اور والدہ کا کام وہ اولاد کی تربیت اور اصلاح بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو شخص جس بھی ذمہ داری پر فائز ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ تورات میں آتا ہے اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک اس ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعے سے سیدھا نہ کر دیا جائے، اس طرح کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور وہ اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی بھی اصلاح کی اور امت کی بھی اصلاح کی اور آپ یہ کام مکمل کر کے دنیا سے گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مومنوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد بھی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے پر ہے. سورۃ التوبہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے اولیاء ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باہمی تعلقات مومنوں کے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی پر قائم رکھیں، ایک دوسرے کے مددگار بنے اس کام میں کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکنے والے ہوں اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی عبادات پر قائم ہوں. تو ایسے ہی لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ضرور رحمت پائیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اصلاح کرنا جو ہے ایمان کا تقاضا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے تو وہ شخص بری و ذمہ ہو گیا. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، وہ بھی بری ہو گیا. اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، وہ بھی بری ہو گیا. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو بہرحال اصلاح کرنا یعنی دوسروں کی اصلاح انسان کی نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اگرچہ اپنی نیت سب سے پہلے کرے گا، لیکن اپنی اصلاح بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان دوسرے کی نہیں کرتا. کیونکہ جب انسان دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پلٹ کر واپس اسی کی طرف آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا دین تو خیر خواہی کا نام ہے اور خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی دین و دنیا کی بھلائی چاہنے والے ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں اور انہیں نیکی کی راہوں کی طرف بلانے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں. اور مسلمان کا مسلمان پر حق بھی یہی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے اور اسے حق کی وصیت کرتا رہے. اور یہ چیز انسان کو آخرت کے خسارے سے بھی بچانے والی ہے اور دنیا میں بھی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا یہی اصلاح کا کام ہے. اور اس کے بغیر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، چاہے وہ ایمان اور عمل صالح کر بھی رہا ہو. اور مصلحین کی موجودگی کسی بھی قوم کے اندر جو ہے وہ عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. لیکن جب اصلاح کرنے والے خود ان برائیوں میں شریک ہو جائیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ حال کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ اصلاح کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. کیونکہ یہ ایک مشکل کام بھی ہے اور انسان جب کسی کی اصلاح کرتا ہے تو فوراً اس پر واپس بیکلیش آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو. تو اس طرح یہ صبر کا تقاضا بھی کرتی ہے یہ چیز. لیکن یہ ہے کہ انسان جب یہ کام شروع کرتا ہے تو اس میں اس کی محنت بھی لگتی ہے، اسے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے لیے کئی قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. لیکن اگر وہ اللہ سے اجر چاہنے کے لیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ اس پر اسے استقامت حاصل ہوگی. اور ایسے لوگوں کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا تھا اور بالآخر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسے آغاز میں تھا. سو خوشخبری ہے غرباء کے لیے. طوبی للغرباء. پوچھا گیا یا رسول اللہ اجنبی سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ فساد کرتے ہیں تو اصلاح کا کام کرتے ہیں، یعنی فساد کے زمانے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں.
تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی اب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ دنیا میں جتنا بگاڑ ہو گیا پر دن بدن وہ کئی گنا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اصلاح کرنے والوں کو بھی اپنی کوشش جو ہے وہ تیز کرنی ہوگی. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو آپ اللہ کے محبوب بنیں گے. احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. اور ویسے بھی جو لوگ لوگوں کو بھلائی کی بات سکھانے والے ہیں ان کے لیے فرشتے اور آسمانوں والے اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اصلاح کرنی کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہو. کیا جو ہمارے دل میں آئے وہ کسی کو کہہ دیں، جب چاہے کسی پہ تنقید کر دیں، جب چاہے کسی کو ڈانٹ دیں، جب چاہے کسی کو فیل کر دیں، جب چاہے اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کر لیں، اس سے کٹ آف کر لیں، تو کیا یہ اصلاح کا طریقہ ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے اس کلاس کا کہ ہم احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان میں غور و فکر کر کے سیکھیں گے اپنے لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا کیسے ہے. اگر اس کام کے بغیر گزارا نہیں، اور اس کام میں فائدے ہیں، اور اس کام میں اجر ہے، اور اس کام سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو پھر ہمیں ضرور یہ طریقے سیکھنے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھنے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکمت آپ کو دی تھی وہ ہم میں نہیں، اور آپ نے یہ حکمت سکھائی بھی. جیسے آتا ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب یعنی قرآن اور والحکمہ سنت کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندے کی دونوں جہانوں میں خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر خواہی چاہتا ہے اور جو اپنے نفس کی خیر اور خوش نصیبی چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طریقے اور آپ کی شان کو جانے، جس سے وہ جاہلوں کی صف سے نکل جائے. کتنی زبردست بات کی انہوں نے کہ ہماری دونوں جہانوں کی خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہے. اور پھر یہ کہ ہر وہ شخص جو خیر خواہی چاہتا ہے، اپنی خیر خواہی اور دوسروں کی بھی خیر خواہی، تو لازم ہے کہ وہ پھر آپ کے طریقے، آپ کی سیرت اور آپ کی شان کو جانے، اور اسی سے وہ جہالت سے باہر نکلے گا. اور اس کے ساتھ وہ آپ کے پیروکار، آپ کے گروہ اور آپ کے لشکر کی گنتی میں شمار ہو جائے. اور اس بارے میں لوگ کچھ ان چیزوں میں سے بہت قلیل حاصل کرنے والے ہیں اور کچھ بہت زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، کچھ اس سے محروم ہیں. یعنی اب آپ جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں اور جو بھی اس کلاس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے، ان میں سے کچھ تو پورا فائدہ اٹھا لیں گے، کچھ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی خیر بٹ رہی ہے کہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس کو بہت کم حاصل کریں گے. بس فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، کامل اخلاق والے تھے، بہترین اخلاق والے تھے. آپ نے لوگوں کی بہترین انداز میں اصلاح فرمائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی ناگوار بات موصول ہوتی تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ فلاں کو کیا ہوا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بلکہ آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی ایک چھوٹا سا مثال ہے کہ کس انداز میں آپ اصلاح کیا کرتے تھے. تو آپ نے اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے دلوں کی اصلاح بھی کی، اور لوگوں کی عبادات کی اصلاح بھی کی، ان کی عقل اور سوچ کے طریقے کی اصلاح بھی کی، فرد اور خاندان اور معاشرے امت کی اصلاح بھی کی. یعنی زندگی کے ہر میدان میں آپ کی اصلاح کے طریقے ہمیں ملتے ہیں، اور وہ طریقہ ہمیں آپ ہی سے سیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ اگر اصلاح کا طریقہ درست نہ ہو تو بذات خود وہ فساد بن جاتا ہے. کہنے کو تو منافق بھی اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے لیکن وہ سمجھتے نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کا کام نہ کیا جائے تو پھر وہ اصلاح نہیں، فساد ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایک انتشار پیدا ہوگا. اور یہ سب سے خطرناک نظریہ ہے کہ خرابی پیدا کرنے والا یہ سمجھے کہ وہ اصلاح کر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ اصلاح پر مبنی ہے. تو انشاءاللہ اس میں طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم کتاب کو بیس بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزوں کو اس کی روشنی میں سمجھیں گے. استاذہ میرا ایک کوشچن ہے، بیسیکلی ابھی جو آپ نے بتایا نا جی کہ خرابی پیدا کرنے والے یہ سمجھیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، تو ایسے کیسے پتا چلے گا کہ خدا نخواستہ اگر ہم خرابی پیدا کر رہے ہیں تو ہاؤ وڈ آئی نو یا ہاؤ وڈ وی نو، کیونکہ ہر کوئی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو
इस्लाह कर रहे हैं, फसाद नहीं कर रहे हैं। جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہمیں اپنے چہرے کی کوئی خرابی کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں؟ مرر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک مرر تو قرآن و سنت ہے ہمارے لیے کہ اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسرے مرر ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. یعنی اگر ہمارے ساتھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے یا یہ بات ٹھیک نہیں، تو پھر ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا بھی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. دوسروں کی بات پر کان بند کر لینا اور صرف اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنا یہ درست نہیں. I was just thinking کہ ابھی ہم نے سورۃ الشعراء کمپلیٹ کری نا، اور اس میں بھی ڈفرینٹ اقوام کی بات آئی، اور تمام انبیاء کرام جو تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ناصح امین، رائٹ، ہر نبی کے ساتھ ناصح امین کا ورڈ آیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ہمارا اجر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کی خیر خواہی امانت کے ساتھ اور اجر ان سے توقع رکھے بغیر اللہ سے اجر کی امید کر کے جب اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو بہت زیادہ یعنی فائدہ مند بنا دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے لیے ہمیں اگر ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں، ایک تو آنےسٹی بہت ہو کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا مقصود نہ ہو، ڈرانٹ نہ ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ ہمیں ان سے کسی قسم کے واپس اجر یا تعریف یا کسی بھی چیز کی توقع نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں اثر بھی ڈال دیتا ہے. اصلاح کے لیے نا استاذہ صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کیا یہ کہ ایک دفعہ اصلاح کی اور نہیں مانا تو بائیک آؤٹ کر دیں یا گروپ سے نکال دیں اور پھر اس سے بات ہی نہیں کرنی. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ریپیٹڈلی کوشش کرتے رہنا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے، اور وہی بات ہے کہ جو چیز استاذہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے نا وہ یہ کہ ہم اللہ کی خاطر کریں. کیونکہ انسان بعض ٹائم لیتے ہیں، کچھ لوگ ایک دفعہ بات بتاتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے، کچھ کو آپ کو بار بار پیار سے بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. تو یہ استاذہ الحمدللہ بہت ایک دم بات کلک کی کہ ہمیں ایک دم سے گیو اپ نہیں کرنا، ٹرائی کرتے رہنا انشاءاللہ. اور اجر پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی سے اجر پانے کے لیے کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو. میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک پوائنٹ بتایا ہم نے اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے. تو میں پچھلے چند دنوں سے یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک چیز پکڑتی ہوں، وہ اگر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ دوسری جیسی اپنے اندر کوئی خامی دیکھتی ہوں پہلے والی دوبارہ سے آ جاتی. جی انسان سے بار بار غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دوبارہ آ گئی ہے وہ تو اس کو اگنور کر دیا جائے، اس کو بھی ساتھ لے لیا جائے، پھر دوبارہ اپنے آپ کو واپس یعنی انسان سے بھول چوک تو ہوتی رہتی ہے نا، لیکن اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹروکس بھی دیں. یہ نہ کہیں کہ میری اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی اور میں تو کر ہی نہیں سکتی، اور کیونکہ آپ جیسا سوچتے ہیں نا ویسا ہی آپ کا عمل ہوتا ہے. آپ کا عمل آپ کی سوچ پر مبنی ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ تو چھوٹ گیا تو اب نئی بات شروع کی ہے تو یہ بھی چھوٹ جائے گی مجھ سے، تو پھر میں تو کچھ کر نہیں پاؤں گی، نہیں، آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں وہ بھی کروں گی اور میں اس پر اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور واپس پلٹتی ہوں. جی استاذہ جی، میں نے بس یہ کہنا تھا کہ یہ اتنا اچھا انیشیٹو ہے اور اتنی اچھی یہ انشاءاللہ سیشنز رہیں گے کہ یہ ایک اینگل ہی فرق ہے نا استاذہ جی. ہم عموماً پھر ہم جس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ہماری ساری نظر اس کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اصلاح کرنے والے کی اصلاح کیسے ہو. کیونکہ بعض اوقات جب ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم معاملہ پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ دیتے ہیں، ہم اوفینڈ کر بیٹھتے ہیں، ہم اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں، جتنی غلطی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ادھر سے بہت کچھ اگر ہم اس کو کھلے دل سے سنیں گے تو بہت کچھ ہم اپنی اصلاح ہماری ہوگی، جو ہم نے اپنے آپ کو یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے پر معمور کیا ہوا ہے، یہ ہماری اصلاح کا کورس ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور ہم کتاب شروع کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً، مرحبا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سفر کو بابرکت کرے اور ہمیں بہترین علم عطا فرمائے. ہمارا یہ مضمون غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ
یہ کتاب ہے جس کو ہم بنیاد بنائیں گے اپنے علم کے سفر میں، اور امید ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی. اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو مزید آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور سکھانے کا بھی. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ. سب سے پہلے ہم اصلاح کا معنی اور مفہوم جانتے ہیں کہ اصلاح ہوتی کیا ہے. اصلاح کا لفظ جو ہے یہ فساد کی ضد ہے، اور فساد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بگاڑ کو کہتے ہیں. تو اصلاح ہوتی ہے کسی بھی غلطی، خرابی یا کمی کی نشاندہی کرنا اور پھر صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرنا. اور دینی تناظر میں اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی یا دوسرے کی غلطیوں، برائیوں اور کمزوریوں کو پہچانے اور انہیں دور کر کے بھلائی اور نیکی کی راہ اختیار کرے، یعنی خود بھی اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے میں مدد دے. تو گویا ہر طرح کی خامی، خرابی، فساد کو دور کرنا اصلاح کہلاتا ہے. اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. انسان کامل نہیں پیدا کیا گیا بلکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. خلق الانسان ضعیفا. پھر اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ جن کی بنا پر اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور یہ ایک فطری سا عمل ہے. کوئی انسان چاہے کسی بھی مرتبے پر پہنچا ہوا ہو، کوئی بڑی سے بڑی ڈگری رکھتا ہو، کوئی بڑے سے بڑا عہدہ رکھتا ہو، تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہوتا کہ وہ انسان غلطیوں سے پاک ہو گیا اور اب اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر انسان اس کو چھپائے اور اس کی اصلاح نہ کرے، یا پھر یہ کہ ان کا الزام دوسروں پہ ڈال دے کہ اس کے ذمہ دار دوسرے ہیں، تو پھر ایسے میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی اور انسان کی شخصیت کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے